یہ آپ سب جو یہاں آج آئے ہیں نا، یہ حدیث یاد کر کے اٹھے، چاہے اردو ترجمہ یاد کیوں نہ ہو. یہ میرے نبی کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا مجھ پر اور آپ پر واجب ہے. فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، اور فرمایا یقیناً آخری زمانے میں ایک قوم ایسی آئے گی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گی. ایک قوم ایسی آئے گی. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں. فرمایا فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر یہ لوگ بیمار پڑ جائیں تو ہرگز ان کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جانا، حال بھی نہیں پوچھنا، صحت یابی کی دعا بھی نہیں دینی ان بدبختوں کو. ان کے لیے دل میں ہمدردی بھی نہیں آنی چاہیے، نرمی بھی نہیں آنی چاہیے. بیمار پڑ جائیں تو عیادت کے لیے نہ جانا. پھر فرمایا وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اور اگر یہ مر جائے نا تو ان کے نماز جنازہ میں شریک بھی مت ہونا. پوری تاریخ اسلامی کا ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ رسول اللہ کے دور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ، اور میرے اکابرین نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس پہ فتوے دیے ہیں. ایک واقعہ پتہ چلا، مدینہ میں ایک شخص ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حالانکہ اس کا کلمہ ہمارے والا تھا. یہ آپ والوں کا تو کلمہ ہی مختلف ہے نا. کیا کرتا ہے بھائی؟ کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے والا کلمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ. یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، فوت ہو گیا ہے. اس کا جنازہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی گئی جنازہ پڑھا دیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا، رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اس کا جنازہ پڑھا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، چاہتے تو اندر حجرے میں بیٹھ کے فرما دیتے میں نہیں آتا، بات وہیں ختم ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں چلے سو جاتے کہ میں سو گئے کو اور پڑھا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، لوگوں سے کہا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، کسی اور کو کہو پڑھا لے، میں نہیں پڑھاؤں گا. لوگوں نے کہا آپ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے؟ ایسا اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یبغض عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ کا نبی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. فرمایا وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور ان سے نکاح بھی نہیں کرنا، کوئی رشتہ داری نہیں ہو سکتی. صحابہ کے غلاموں کی اور صحابہ کے گستاخوں کی آپس میں رشتہ داری تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ اگلا سنو کہ بس ہو گئی، اگلا سنا دوں. فرمایا وَلَا تُوَارِثُوهُمْ، انہیں اپنا وارث بھی مت بناؤ. اگلا جملہ یہ بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا ہے. میں نے بہرحال اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا الحمدللہ. آپ بھی کر لیں تو انشاءاللہ جنت کی امید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں سے سلام بھی مت کرنا جو کسی صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہوں. ان کے لیے سلامتی کا جملہ کہنے کی اجازت بھی تمہیں نہیں ہے، سلام بھی مت کرنا ہے. وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آخری حدیث پڑھتا ہوں، اپنے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، اپنے ہدایہ کے ساتھیوں کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، ہدایہ سے منسلک ہر شخص کے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنا دے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من حفظنی فی اصحابی، بڑے خوبصورت الفاظ، من حفظنی فی اصحابی، جس نے میرے لیے میرے صحابہ کی حفاظت کی. صحابہ کی حفاظت کیا ہے؟ آج صحابہ کے گرد کو تلواریں لے کے کھڑے ہونے کا وقت ہے؟
صحابہ کی حفاظت کیا ہے؟ صحابہ کی ناموس کی حفاظت، صحابہ کی عزتوں کی حفاظت، صحابہ کے مقام کی حفاظت، صحابہ کی عظمتوں کی حفاظت۔ من حفظنی فی اصحابی، جس نے میری خاطر میرے صحابہ کی حفاظت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کنت لہ یوم القیامت حافظا۔ اللہ اکبر، فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس شخص کی حفاظت کروں گا، میں اس شخص کی حفاظت کروں گا جو میرے صحابہ کی حفاظت کرے گا، میں قیامت کے دن اس شخص کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہے ناموس صحابہ، میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا۔ ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اور جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔